إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را تلك آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم حضرات، عزت مآب میری بہنوں بیٹیوں، آج کی منزل میں، آج کی تلاوت میں پہلے تھوڑا سا قصہ تھا سورۃ یوسف کا جو حضرت قاری صاحب نے تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، پھر سورۃ ابراہیم ہے، پھر سورۃ ہجر ہے، اور پھر چوتھی سورۃ النحل کا کچھ حصہ، وہ بھی آج الحمدللہ تلاوت ہوا ہے۔ یہ سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم یا اسی طرح سورۃ الحجر، یہ تینوں مکی صورتیں مکہ مکرمہ میں نبوت کے آخری سالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل کیا ہے۔ اور مکی صورتوں کا موضوع پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر توحید، رسالت اور معاد یعنی قیامت، ان تینوں چیزوں کو ماننے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے پر مشتمل ہے۔ درمیان میں ضمنی باتیں آتی ہیں آیات کی مناسبت سے، لیکن ان کی حیثیت مستقل موضوع اور مستقل عنوان کی نہیں ہوتی، ضمنی طور پر وہ باتیں دوران کلام آ جاتی ہیں۔ اب یہی سورۃ الرعد ہے جس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کی آیات ہیں جو تیرے رب نے حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہیں، یعنی ان کا نازل ہونا عین حق ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ نہ آپ کا کلام ہے، نہ آپ کو کسی نے پڑھایا ہے، نہ آپ کسی کے شاگرد ہیں کہ جن سے سیکھ کے تم نے یہ آیات سنانی شروع کر دی، نہیں، بلکہ انزل الیک من ربک الحق، یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی وہی یعنی نوعیت ہے، اور جب یہ آیات مبارکہ قرآن مجید جب نازل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی یہی نوعیت تھی۔ قرآن کے نازل ہونے کے وقت بھی اکثر لوگ قرآن مجید کو، نبی علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور آج بھی قرآن مجید کو اور اسی طرح نبی علیہ السلام کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ یہ اکثر ہر دور میں، بلکہ ہر دور میں نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں یہی بات قدر مشترک نظر آتی ہے کہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے اور ایمان سے محرومیوں کا شکار ہونے والے
وہ کثیر تعداد میں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہدایت اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خوش نصیب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی دکانداری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس دکان سے اس ہدایت کو خرید لائے، بلکہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے اور اللہ رب العزت کی یہ دین ہے۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ہدایت دینے کا ضابطہ بھی ہے، اندھا دھند کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اللہ ذوالجلال جانتے ہیں ہر انسان کی حیثیت اور کیفیت کو کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ ہدایت کے قابل ہے یا نہیں، یہ ہدایت کو پا کے اس پر استقرار اور اس پر مداومت استقامت اختیار کرے گا یا نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ ہیں، اور جس کے بارے میں وہ یہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کے لائق ہے، اللہ ذوالجلال اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ضابطہ تو خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمیں تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کو پالیں، اللہ کی خوشنودی کو پالیں، اللہ رب العزت تک ہماری رسائی ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ ہم اگر کوشش ہی نہ کریں، تب وہ دو ہی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، تو اس طرح یہ قیمتی چیز میسر نہیں آتی۔ کھانا جو ہے یہ خود بخود کبھی آیا ہے؟ اس کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، کتنی کوشش کے بعد انسان نوالا توڑ کے ایک لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں لے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ کیا کچھ پہلے اس دانے پر گزرتا ہے، اس کے بعد آ کے یہ نوالا بنتا ہے اور انسان کے منہ میں آتا ہے، اور انسان بھوک اور پیاس اپنی اس سے ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ ہے، ہدایت بھی بڑی تگ و دو سے، محنت سے، مشقت سے، کوشش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے بیٹھے بٹھائے اللہ چاہیں تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کائنات میں دنیا میں کوئی بھی مشرک اور کافر نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ ذوالجلال کے نظام کے منافی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہ آزمائش اسی میں ہے کہ کون راہ ہدایت کی کوشش کرتا ہے اور کون راہ ہدایت سے بھڑک جاتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما شکورا، ہم نے رہنمائی دے دی ہے انبیاء کے ذریعے بھی، کتابیں نازل کر کے بھی۔ اب کوئی شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی راہ اپنا اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ بات کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جس مالک نے نازل کیا وہ ہے کون؟ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ وہ ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر رکھا ہے۔ ایک چھت معمولی سی یہ بغیر سہارے کے نہیں کھڑی ہوتی، اس کے نیچے کوئی نہ کوئی پلر دینے پڑتے ہیں، سریا دینا پڑتا ہے، یا اور کوئی حفاظتی تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بڑی چھت ہو تو اس کے لیے بڑے بڑے پلر بنانے پڑتے ہیں اس کی مناسبت سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کو گھیرے ہوئے یہ آسمان بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی ستون کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کھلا رکھا ہے۔ اور یہ کس سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم یہاں رہنا ہے، اسی صورت تم نے رہنا ہے۔ وہ کوئی چھت نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ فرمایا رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اور تم دیکھتے ہو
پوری فضا کو دیکھو، کہیں کوئی ستون تمہیں ملتا ہے آسمان کو سہارا دینے کے لیے؟ بالکل نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اللہ ذوالجلال عرش پر مستوی ہو، عرش کے اوپر ہو گئے۔ ساتوں آسمانوں کے بعد اوپر عرش ہے، اور آسمانوں کے بعد اوپر عرش کتنا بلند ہے، اس کی بلندی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی انسان کی دسترس میں یہ بات نہیں ہے۔ انسان تو ابھی تک ایک زمین سے آسمان تک اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کی پیمائی اس کا اندازہ نہیں کر سکا۔ صرف مجمل طور پر نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے آسمان اور زمین کے مابین 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح پہلے سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور ساتویں کے اوپر پھر عرش، عرش کے اوپر پھر کیا ہے یعنی جنت، جنت کے اوپر پھر کیا ہے اللہ رب العزت کا عرش، اور عرش کیا ہے وہ ایک تخت نما جس کو ہم تخت کہتے ہیں، یعنی وہ عرش بھی ان ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، عرش بھی ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ جو صوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں، اور جاہل آدمی جو علم سے بے خبر ہیں قرآن مجید کی آیات سے، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بالکل گمراہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال عرش کے اوپر ہے، اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نہیں ہے۔ بھائی اللہ ذوالجلال اگر ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ کا علم اللہ ذوالجلال کو اگر حاصل ہے تو اس میں اللہ ذوالجلال کا کمال کیا ہے؟ بات سمجھے نا؟ اگر ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس میں اللہ ذوالجلال کا کمال کیا ہے؟ جو جہاں حاضر ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتی ہے چیز، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے بھی اوپر ہونے کے باوجود یہ کوئی چیز، نہ آسمان نہ عرش کا بھی یہ پہلو یا نہ یہ فضا اللہ ذوالجلال کی نگاہوں سے دور نہیں ہے، اوجل نہیں ہے۔ کمال تو اس میں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر چیز سے اللہ ذوالجلال آگاہ بھی ہے عرش پر ہوتے ہوئے۔ کمال تو یہ ہے، اگر وہ یہاں ہر ایک کے پاس ہے، زمین پر ہر جگہ موجود ہے، جس طرح کے صوفی کہتے ہیں، شاعر بھی یہی بات کہتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ ذوالجلال کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ذوالجلال کا کمال اسی میں ہے کہ وہ عرش عظیم پر ہونے کے ساتھ ساتھ، اب عرش عظیم کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیا اللہ ذوالجلال عرش، استوائے عرش اس کے معنی ہے کہ اللہ آسمان عرش کے اوپر ہے، کیا کیفیت ہے اوپر ہونے کی اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، اس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات پوچھی گئی کہ اللہ ذوالجلال مستوی عرش ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ فرمانے لگے الاستواء معلوم، استواء کا تو ہمیں پتہ ہے کہ استواء کے معنی ہے اوپر ہونا، استواء کے معنی ہے بلند ہونا، والکیفیت مجہول، لیکن یہ کیا کیفیت ہے اللہ ذوالجلال کے اوپر ہونے کی؟ کوئی یہ سمجھے کہ جس طرح انسان اپنے تخت پر یا کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے عرش کے اوپر اس طرح بیٹھا ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوپر ہونے کی کیفیت ہے اور نوعیت کیا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ امام مالک نے اسی لیے فرمایا والکیفیت مجہول، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے، کیفیت کیا ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والسوال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، سوال کرنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال عرش پر ہے تو کیسے ہے۔ صحابہ کرام نے اسی طرح مجمل قرآن مجید کو سمجھا، اسی طرح قرآن مجید پر ایمان لائے، انہوں نے اللہ رب العزت کے مستوی عرش ہونے کی کیفیت کے بارے میں کوئی بھی نبی علیہ السلام سے استفسار نہیں کیا۔ اس لیے
جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اسی حد تک ہم استوائے عرش کو مانتے ہیں، علو کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نیچے زمین پر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ آزاد تو کرنا چاہتے ہو، پہلے یہ دیکھو وہ ہے کون، مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اوپر اشارہ کیا۔ کہاں اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آتقھا فإنھا مومنہ، اشارہ کیا اس نے آسمان کی طرف، تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، مومن ہے۔ اب اگر اوپر کے عقیدہ، اوپر کا عقیدہ کس کا عقیدہ ہے؟ گویا مومن کا عقیدہ ہے۔ مومن کا اوپر ہونے کا عقیدہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ ہر جگہ اللہ ذوالجلال ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یہ قطعاً نہیں سمجھایا۔ قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے یا نیچے سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا۔ جبرائیل اوپر سے آتے تھے یا کہیں اور جگہ سے؟ معراج کی رات نبی علیہ السلام اوپر گئے ہیں یا یہیں رہے ہیں؟ یہ سیدھی سادی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر گیا، اور اوپر پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں قرب مجھے نصیب ہوا۔ یہ سارا مسئلہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے جو بھی بیان کیا ہے وہ اوپر 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 کی طرف ہی بیان کیا ہے، نیچے کے بارے میں تو کوئی اشارہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اتنی وضاحتوں کے باوجود، قرآن مجید کے اتنے صاف اور شفاف الفاظ کے باوجود لوگ یہی سمجھتے ہیں، غلط عقیدہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ جملہ بولا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتا ہوں، یہ لفظ کہتے ہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ ذوالجلال ناظر ہے، حاضر نہیں ہے۔ حاضر کہاں؟ حاضر نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ ناظر ہر جگہ پر ہے، دیکھنے والا ہر چیز کو ہے، ہر جگہ اس کی نگاہ، کوئی چیز بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان وہ کسی اوڑ کے ورا کسی چیز کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ پہاڑ کیا، یہ آسمان کیا، یہ کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں ہے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا۔ تو یہ جملہ جو زبان زد عام ہے، ہم جی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو یہ قسم بھی درست نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ یہ عقیدہ بنیادی طور پر صحابہ کرام کا اور نبی علیہ السلام کا اور قرآن مجید کا بتلایا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ مسلمان کا یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال کہاں ہے؟ اوپر آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ تو یہاں پہلی بات یہی فرمائی کہ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اور اللہ ذوالجلال نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ وقت پر تم نے، اس وقت تم نے طلوع ہونا ہے، یہاں سے طلوع ہونا ہے اور یہاں غروب ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک کے لیے ایک ہی جگہ نہیں۔ قرآن مجید نے سورت یہ کیا ہے الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں؟ رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب، اللہ تمام مشارق کا رب ہے اور تمام مغارب کا رب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اللہ مشرق نہیں فرماتے، مشارق فرماتے ہیں۔ اور یہ مشارق کیوں ہے؟ اب سائنسدان بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، یہ بدلتا رہتا ہے، آہستہ 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 بدلتا رہتا ہے۔ غروب ہونے کے وقت بھی اور طلوع ہونے کے وقت بھی یہ آہستہ آہستہ، گویا 365 دن ہیں تو 365 اس کے مشارق ہیں، 365 اس کے مشارق ہیں، 365 اس کے مغارب ہیں۔
اور یہ بدلنے کے باوجود، چلنے پھرنے کے باوجود بھی یہ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، آپس میں تقدم اور تاخر نہیں ہے۔ جو وقت اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کا، اور جو راستہ ان کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اس راستے پر یہ چل رہے ہیں، اور کل یجری لاجل مسمی، ایک وقت تک یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ کب تک؟ الی اجل مسمی۔ یہ مت سمجھو کہ یہ زمانہ اسی طرح چلتا رہے گا، سورج چاند اسی طرح ہمیشہ رہے گا، مت سمجھو۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ سورج کا یہ طلوع ہونا اور غروب ہونا یہ ختم ہو جائے گا، اس کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور نظام لے کے آئیں گے۔ تو فرمایا اور کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر، ہر معاملے کی تدبیر، انتظام، انصرام، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ صورت میں فرمایا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی پیدا کی ہو۔ اور پھر آگے رب یہ بھی فرماتے ہیں یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ یہ آیات خوب بیان کرتے ہیں کھول کھول کے، تاکہ تم قیامت کے دن کا یقین کر لو، تاکہ تم یقین کر لو، اللہ وحدہ لا شریک کو بھی یقین کر لو، اور اللہ کی ملاقات کا دن وہ بھی تسلیم کر لو کہ ایک دن آنا ہے، ایک دن آنا ہے کہ یہ کیا ہے، نظام تہ و بالا ہو جائے گا، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نا وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال نے اگلی آیات میں بھی اپنی قدرت کا مظہر اور قدرت کی ساری نشانیاں ذکر کی ہیں، اور یہ سب کو ذکر کر کے توحید کے دلائل ذکر کرنے کے بعد بالآخر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ لہو، تاکہ اس سے پہلے یہ بجلی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہاں سجدے کی آیت ہے، یعنی یہ بجلی کا کڑکے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ کڑکا ہے، کڑکے کی آواز ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، اس گڑکڑک میں بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ ہم تو اس کو آواز کہتے ہیں بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک، لیکن اس کو بھی یسبح الرعد بحمدہ، یہ بجلی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ بلکہ قرآن نے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں جس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، کوئی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کہہ رہی ہو، جو اللہ کی تحمید نہ کہہ رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں کہ وہ تسبیح کہہ رہی ہے، نہیں کہہ رہی، اس کو تم سمجھتے نہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی۔ یہ چند سال ہوئے ہیں، اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ میں وہ سائنسدان جو پودوں پر تحقیق کر رہے تھے، انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ پودوں سے آواز نکل رہی ہے، بڑی تیزی سے سرس آواز نکل رہی ہے۔ وہ سن کے حیران رہ گیا کہ پہلے نہ پیچھے آج دیکھ رہا ہوں کہ پودوں سے آواز نکل رہی ہے، یہ پودے بھی جان رکھتے ہیں اور ان سے بھی آواز نکلتی ہے۔ اس نے دنیا کے بڑے بڑے جتنے سائنسدان تھے ان کو مدعو کیا کہ یہ دیکھو تماشا نیا، یہ نیا تماشا دیکھو، پودے بول رہے ہیں۔ اور ان سائنسدانوں میں ایک مسلمان بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو کہ یہ کیا رہے ہیں، آواز تو محسوس ہوتی ہے لیکن کہہ کیا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، آواز تو آپ کو سنائی دے دی لیکن یہ آواز سمجھ نہیں آئے گی کہ اس آواز میں ہے کیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بات تو اس کتاب میں جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کی تھی
اس میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم تسبیح تو محسوس کر رہے ہو کہ آواز ہے، لیکن ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے یہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے، سر مارتے رہیں گے پھر بھی نہیں سمجھ سکیں گے، تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز تسبیح کہتی ہے، اور پھر اس کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دعوۃ الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کو پکارنا حق ہے۔ یہ جو اللہ جس کی تعریف پہلے پورے رکوع 1.5 رکوع میں اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے، اس اللہ کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق۔ باقی جس کو بھی کسی کو پکارنا وہ باطل ہے۔ اللہ کو پکارنا حق، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ وہ نبی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ ولی ہو، زندہ ہو، موتا ہو، بت ہو، دیوی ہو، دیوتا ہو، کوئی بھی ہو، ان کو پکارنا کیا ہے؟ باطل۔ حق پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کو کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ مگر اللہ ذوالجلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو ادعونی استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں تمہارا، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دیتا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وہ سنتے نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سورۃ فاطر میں ہے نا، ایک جگہ فرمایا کہ یہ تمہاری آواز تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، وَلَوْ اگر بالفرض یہ سن لیں مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ جواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جواب پورا کون کرتا ہے؟ مقصد پورا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اس طرح اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ، یہ ساری سورۃ رعد میں اسی موضوع کا تذکرہ ہے، اور یہی بات آگے سورۃ ابراہیم میں بھی ہے۔ سورۃ ابراہیم کی ابتدا کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے کس لیے؟ تاکہ ظلمات سے نکال کے آپ کو روشنی کی طرف لے آئیں۔ یاد دیکھیے ظلم کا لفظ جمع کا ہے، نور کا لفظ واحد ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، کس کی طرف؟ الی النور، نور کی طرف، اور وہ بھی باذن ربہ، ان کے رب کے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ کیونکہ اگر یہ اختیارات کسی اور کے پاس ہو جائیں، اس کی قدرت کسی اور کو حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ ذوالجلال تو معطل ہو کے رہ گئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ مشیت اور ہے، رضا اور ہے، مشیت اور ہے، رضا اور ہے۔ رضا پر اللہ راضی ہے، کافروں کے کفر پر اللہ ذوالجلال راضی نہیں ہے۔ مشیت کے مطابق کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی اقدام کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات، اس لیے کہ ظلمات ایک نہیں ہیں، کئی عقیدے کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، معاملات کے اندھیرے، کرپشن کے معاملات میں سارے جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، دغا، یہ سارے اندھیرے
اس میں شامل ہیں، لیکن نور ایک ہے۔ نور کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اندھیروں سے نکال کے، کفر کے اندھیروں سے نکال کے، شرک کے اندھیروں سے نکال کے، بدعات اور خرافات کے اندھیروں سے نکال کے وہ کہاں لے آئے؟ نور کی طرف۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس کا جو مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، زمین و آسمان کا جو بھی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک ہے، باقی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ انسان اپنے آپ کو بعض چیزوں کا مالک کہتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہی کیفیت سرمایہ کی ہے، مال و دولت کی ہے۔ مال و دولت آج ایک کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو سردار ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا تھا اس میں نبی علیہ السلام کے محاسن، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی برتری ہر لحاظ سے قوم کے نوجوانوں پر ثابت کی، اور ان میں سے ایک چیز تھی، فرمایا وَأَمَّا الْمَالِ، میرے بھتیجے کے مقابلے میں لاؤ کسی کا نام پیش کرو، اخلاق میں، کردار میں، امانت میں، دیانت میں، خوبصورتی میں، معاملات میں کوئی ہے؟ کون ہے؟ کسی کا نام لو۔ سب سرنگو، سب خاموش۔ یہ وہ ہے سامنے جو لڑ بھڑ جاتے تھے صرف اس بات پر کہ میرے گھوڑے یا میرے اونٹ نے پانی بعد میں کیوں پیا ہے، آپ کے نے کیوں نہیں پیا ہے نا تاریخ میں۔ یہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کرتے تھے، لیکن ان کو تو چیلنج دیا جا رہا ہے کسی کا نام تو لو میرے بھتیجے کے مقابلے میں۔ سب سرنگو ہیں، خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وَأَمَّا الْمَالِ، وَأَمَّا الْمَالِ، میرے بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے، صرف ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے۔ وَأَمَّا الْمَالِ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، یہ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، یہ تو ڈھلتی چھایوں ہے، جیسے سایہ ایک جگہ نہیں رہتا، مال بھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتا۔ مال آج کسی کے پاس ہے، پھر اولاد میں تقسیم ہو گیا، اولاد در اولاد میں تقسیم ہو گیا۔ وہ اولاد مالک ہمیشہ کے، یہاں تک کہ وہ کیا تھا، پھر نمرود کا ساتھی، فرعون کا ساتھی قارون کا جو سرمایہ تھا وہ بھی اللہ ذوالجلال نے بالکل پانی اس میں زمین بوس کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ وہ زمین، یہ بھی غور طلب مسئلہ ہے، وہ زمین سرزمین مصر تھی نا، لیکن آج تک مصر کی سرزمین میں سے وہ سرمایہ کہیں سے ملا ہے؟ اس کو ایسا اللہ ذوالجلال نے تحلیل کر دیا کہ اب کسی کی دسترس میں ہی نہیں ہے، ملیا میٹ کر دیا بالکل جو دیا تھا۔ آپ کوئی کہے کہ جناب قارون کا خزانہ تلاش کر لے مصر کی سرزمین سے، حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ تو یہ مال وَأَمَّا الْمَالِ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، مال جو ہے وہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، وہ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ ہمارے ہاں کیسے واقعات ہیں جو لاکھوں پتی تھے، لیکن بعد کے دور میں مسکنت، پریشانی، مصیبت، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو برداشت کیا۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مالک اللہ ہے۔ زمین و آسمان میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ لیکن اس مسئلے میں بھی ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ وارث کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ نبی وارث ہے، علی وارث ہے، فلاں وارث ہے، فلاں وارث ہے۔ اللہ کو وارث مانتے ہی نہیں ہیں۔
اللہ ذوالجلال والاکرام کو مستوی عرش مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو خدا تھا عرش پر وہی نبی علیہ السلام کی صورت میں مدینہ طیبہ میں آ گیا۔ اب یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، یہ کیا ہیں؟ امت مصطفی ہیں۔ اللہ کچھ فرماتے ہیں اور ہم کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کی شکل میں آ گیا۔ بعض وہ تھے، وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ بعض حلولی ہیں، جس طرح عیسائی تھے، انہوں نے کہا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور بعض وہ ہیں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جز ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ یہ مظاہر اللہ کے ہیں، انسان جتنے بھی ہیں وحدت الوجود، یہ سارے مظاہر ہیں در حقیقت اللہ ذوالجلال والاکرام کے، لیکن یہ عقیدہ بھی غلط۔ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ، نبی علیہ السلام کی فکر، آپ کی تعلیم، وہ کیا تھی؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، ہر انسان میں نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ اگر ہر انسان میں ہے تو پھر یہ انسان مرتا ہے، اللہ کہاں جاتا ہے؟ یہ بیمار ہوتا ہے، اللہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ پشیمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ پشیمان ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ انہوں نے اللہ کا جز بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم صدیقہ کو، ہم نے سارے انسانوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گمراہی اور کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سورۃ ابراہیم میں بھی اللہ ذوالجلال نے اسی بات کی تمہید باندھی ہے، اور پھر بالخصوص اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ مکہ والوں، آج یہ 360 بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو، معلوم ہے تمہارے جد امجد نے یہ گھر بناتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کی تھی؟ دعا کی تھی رب اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں، یا اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا۔ یہ دیکھیے ابراہیم اس سے پہلے بت شکنی کر چکے ہیں، بات سمجھ لیں، یہاں بت شکنی کر چکے ہیں، بتوں کو پاش پاش کر چکے ہیں، لیکن یہاں دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھ کو بھی بچا، کیونکہ نبی کو بھی بچانے والا کون ہے؟ ہر ایک کو بچانے والا کون ہے؟ نبی اپنا اختیار نہیں رکھتا، یہ آگے بات آئے گی، وہاں ذکر کروں گا سورۃ بنی اسرائیل میں۔ نبی کو بھی اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے، نبی معصوم ہے تو اس کو اللہ ہی معصوم بناتا ہے۔ نبی کوئی غلطی نہیں کرتا تو اللہ ہی کی حفاظت میں نبی ہوتا ہے۔ اللہ کی اگر حفاظت نہ ہو تو نبی بھی محفوظ نہیں رہتا، نبی کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم نے ان کو نبی علیہ السلام کے ذاتی اوصاف سمجھ رکھا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، گویا کہ اللہ ذوالجلال کی دسترس سے یہ چیز خارج ہے۔ نبی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور نبی کے اللہ کے اختیارات میں اب یہ چیزیں خارج ہیں۔ یہی بنیادی گمراہی ہے، اور یہی فکر جو ہے نا وہ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ خود تم سوچو کہ ابراہیم جو تمہارے جد اعلیٰ تھے ان کی دعائیں کیا تھیں، انہوں نے یہ گھر بساتے ہوئے اللہ سے دعائیں کیا کی تھیں۔ آج تم اپنے آپ کی نسبت ابراہیم کی طرف کرتے ہو، لیکن تمہارے اعمال کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا من تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے۔ جب تم ابراہیم کے تابع دار نہیں ہو تو اب تم ابراہیمی کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہو۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے۔ یہ سورۃ الحجر دراصل یہ وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو وہ جہاں بستی تھی، جہاں رہتی تھی، اس جگہ کا نام حجر ہے دراصل۔ اللہ، اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے، اور اس میں 3 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور شیطان اور آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، لیکن انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ آگے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے گا تو آگے بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔
اب آہستہ آہستہ بھائی اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ زیادہ گفتگو کی جائے، اسی پر اکتفا کر لیا جائے۔ ہاں آپ کا سوال ہے، آپ فرمائیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے مراد اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ یہ بھی خاصیت ہے کہ اللہ عرش پر ہونے کے باوجود ہر انسان کے ساتھ قریب۔ کیا عورت ایام مخصوص میں موبائل پر تلاوت کر سکتی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ عورت ایام مخصوص میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ خواہ موبائل ہو خواہ قرآن مجید ہو۔